باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کے درس میں عرض کیا تھا کہ قرآن پاک کا اسلوب اور طرز ہمیں یہ بتلاتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ طلاقیں 2 ہونی چاہیے، تیسری طلاق سرے سے ہونی ہی نہیں چاہیے، اور وہ 2 طلاقیں بھی الگ الگ ہونی چاہیے۔ چنانچہ سب سے بہترین طریقہ کار طلاق کا جو کتابوں میں درج ہے اس کو طلاق احسن سے تعبیر کیا گیا۔ طلاق احسن کا معنی یہ ہے کہ طلاق دینے کا عمدہ اور اچھا طریقہ۔ حتی الامکان تو میاں بیوی کوشش کریں کہ معاملات ان کے سنور جائیں اور حالات درستگی پر آ جائیں، طلاق تک نوبت نہ پہنچے۔ اگر معاملات نہیں سنبھل رہے تو اپنے خاندان کے بڑوں سے بات کریں، دونوں خاندانوں میں سے ایک سمجھدار دانا آدمی وہ ان کی طرف سے فیصل مقرر ہو جائے اور وہ دونوں مل کر ان میاں بیوی کے حالات کا جائزہ لیں، اور حتی الامکان کوشش کریں کہ سمجھا بجھا کر ان کے معاملات پھر ٹھیک ہو جائیں اور زندگی اپنی روٹین پر چل نکلے۔ لیکن اگر وہ بھی اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ان کی طبیعتوں میں اتنا فرق ہے کہ یہ اکٹھے نبھا نہیں کر سکتے، تو پھر حکم یہ ہے کہ پاکی کے دنوں میں جن میں ایک دوسرے کے قریب نہ گئے ہوں، اور پاکی کے دنوں میں بھی کوشش کریں کہ آخر دنوں میں ایک طلاق دے دیں صاف اور واضح لفظوں سے کہ میں نے تجھ کو 1 طلاق دی یا میری طرف سے تجھ کو 1 طلاق ہے، تو ان لفظوں کے ساتھ 1 طلاق دے دیں۔ اور یہ جو شریعت کا حکم ہے کہ پاکی کے دنوں میں جن میں ایک دوسرے کے قریب نہ گئے ہوں اور پاکی کے دنوں میں بھی آخر میں طلاق دی جائے، اس میں مقصود یہ ہے کہ طلاق کے ایام کم سے کم، عدت کے ایام کم سے کم ہوں، کیونکہ ظاہر ہے کہ کوئی بھی جوڑا جب ایک نئی زندگی میں آتا ہے تو مقصد گھر کو آباد کرنا ہے، بڑی تمناؤں کے ساتھ، بڑی چاہتوں کے ساتھ، بڑے ارمانوں کے ساتھ نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے، اور طلاق سے وہ سارا آشیانہ بکھر جاتا ہے، سارے ارمان پاش ہو جاتے ہیں، تو یہ بڑا وحشت کا زمانہ ہوتا ہے۔ خاص طور پر جس ماحول سے ہم گزر رہے ہیں، اس ماحول میں آگے پوری زندگی اور اس کے اندر تنہائی، مایوسی، بیچارگی، یہ ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ دوبارہ نکاح کا ماحول ہمارے ہاں عام طور پر نہیں ہے، یا تو یہ دوسروں کے لیے درد سر بن کے رہے گی یا دوسرے اس کے لیے مصیبت بنیں گے اور یہ دوسروں کے رحم و کرم پر اپنی زندگی گزارے گی۔ یہ سارے مسائل نظر آ رہے ہیں، بلکہ جب یہ دوسروں کے لیے درد سر بنتی ہے تو اس کی خاموش زبان کو کوئی سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ ہر بندہ اپنے اوپر آنا کا خول چڑھائے اپنی زندگی میں مگن ہے، مست ہے، اس کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ یہ کن مسائل سے دوچار ہے۔ ہمارے ہاں اللہ تعالیٰ نے خواتین کو حیا بخشی ہے، وہ اپنی زبان سے کچھ نہیں کہتی، لیکن ہم بھی ان کے معاملات کو سدھارنے کی فکر میں نہیں پڑتے، کوئی نیا گھر بسانے کی فکر میں نہیں پڑتے۔ یہ شریعت کے مزاج کے خلاف ہے، بخلاف عربوں کے کہ آگے آپ جا کر دیکھیں گے، آگے آیات میں آ جائے گا کہ شریعت کو پابندی لگانا پڑی کہ جب تک وہ عدت میں ہیں اس وقت تک پیغام نکاح نہ دیا کرو، کوئی وعدہ وعید بھی نہ لیا کرو، اور جیسے ہی عدت پوری ہوتی تھی تو 20 جگہوں سے پیغام نکاح آ جاتا تھا کہ ہم اس کے ساتھ نکاح کرنے کو تیار ہیں، اور ہو جاتا تھا۔
خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اکثر نکاح بیواؤں کے ساتھ ہیں، اور خلفائے راشدین جو اپنے وقت کے حکمران تھے ان کے نکاح بیواؤں کے ساتھ ہیں۔ یہ ہماری تاریخ کا حصہ ہے۔ تو بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ شریعت یہ چاہتی ہے کہ عدت کا دورانیہ کم سے کم ہو، اور چنانچہ اس کی صورت یہی ہے، ایک طلاق اس موقع پر اس کو دے دے یہاں تک کہ پھر اس کے بعد خاموشی اختیار کرے یہاں تک کہ عدت گزر جائے۔ تو ایک ہی طلاق ہو، دوسری کی طرف نوبت نہ جائے، ایک بھی وہی کام دیتی ہے جو دو کام دیتی ہیں، اور دو بھی وہی کام دیتی ہیں جو تین دیتی ہیں۔ نکاح کا انقطاع ساری صورتوں میں ہو جاتا ہے، بس ایک اور دو میں اور تین میں یہ فرق ہوتا ہے کہ تین میں اور کوئی راستہ باقی نہیں بچتا، ایک اور دو میں مسالت کا راستہ موجود ہے۔ زندگی کے کسی حصے میں بھی جب چاہیں آپس میں رجوع کر سکتے ہیں اور نکاح کر سکتے ہیں اور اپنے پہلی حالت کی طرف پلٹ سکتے ہیں، بس واپسی کا راستہ موجود ہے۔ اور کسی بھی موقع پر واپسی کے راستے بند کر دینا یہ کوئی دانائی کی بات ہوا بھی نہیں کرتی، تو اس لیے اپنے لیے راستے بند کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو شریعت ہمیں جو ان آیات سے واضح ہو رہا ہے، یہ ہمیں بتانا چاہتی ہے کہ یہ بڑے تحمل سے، بڑے ٹھنڈے دماغ سے کرنے کا کام ہے۔ یہ غصے میں کرنے کا، لڑائی جھگڑے کے موقع پر کرنے کا، آپس میں ہتھا پائی کے موقع پر کرنے کا کام نہیں ہے۔ اور یہ بہترین طریقہ کار ہے کہ ایک طلاق دے دے اور پھر سکوت اختیار کرے یہاں تک کہ اس کی عدت گزر جائے۔ اور زیادہ سے زیادہ گنجائش یہ ہے کہ جب دوبارہ پاکی کے دن آئیں تو اس کو دوسری طلاق دے دے، اور اس کے بعد تو بہرحال سکوت اختیار کر لے، پھر تیسری کی طرف کوئی رجحان نہ ہو۔ یہ معنی ہے الطلاق مرتان کا، کہ دو طلاقیں دو مرتبہ ہونی چاہیے، علیحدہ علیحدہ ہونی چاہیے، اکٹھی نہ دیا کرو، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ تم تیسری طلاق دے ہی چکے ہو تو پھر آگے اس کے احکام ہیں۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ، پھر اگر تم اس کو تیسری طلاق دے چکے ہو، پس نہیں حلال رہتی وہ عورت اس شوہر کے لیے، من بعد، اس کے بعد، حتی تنکح زوجا غیرہ، بڑے واضح لفظ ہیں، یہاں تک کہ وہ اب کسی اور شوہر سے شادی کرے۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا، پھر اگر وہ بھی شوہر اس کو طلاق دے دے، دوسرا شوہر بھی کسی وجہ سے اس کو طلاق دے دے، تو کوئی حرج نہیں ہے ان پہلے جوڑے پر کہ یہ دوسرا نکاح کر کے ایک دوسرے کی زوجیت میں آ جائیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو دوسری شادی ضروری ہے، اور دوسری شادی بھی رغبت کی ہونی چاہیے۔ احادیث سے یہ بات واضح ہے، محض اس غرض سے کہ پہلے کے لیے حلال ہو جائے، ایسا کرنے والے اور جس کے لیے کیا جا رہا ہے اس پر بھی اللہ کی لعنت آئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا، اس لیے اس غرض سے، حلالے کی غرض سے جس کو ہم کہتے ہیں، اس غرض سے نکاح کرنا کسی اور کے ساتھ کہ یہ پہلے کے لیے حلال ہو جائے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ نکاح کر لیا دوسری جگہ، اتفاق سے طلاق ہو گئی، تو اب جہاں تیسرا کوئی آدمی اس سے نکاح کر سکتا ہے تو پہلا شوہر بھی اگر نکاح کرنا چاہے تو پہلا بھی کر سکتا ہے۔ جب تک وہ کسی اور سے شادی نہیں کرتی تب تک اور تو نکاح کر سکتے ہیں، لیکن یہ اس کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا، اتنی بات ہے۔ فَإِن طَلَّقَهَا، پھر اگر وہ دوسرا شوہر بھی اس کو طلاق دے دے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، تو کوئی حرج نہیں ہے پہلے شوہر اور عورت پر، أَن يَتَرَاجَعَا، کہ وہ دوسرا نکاح کر کے ایک دوسرے کی زوجیت میں آ جائیں، إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، اگر وہ سمجھتے ہوں، ان کا غالب گمان ہو کہ وہ اللہ کی حدوں کو قائم رکھ سکیں گے۔
اتنا وقت علیحدگی میں گزارنے کے بعد ان کو محسوس ہو گیا ہے کہ ہم نے غلطی کی ہے اور اب ہم صحیح زندگی گزار سکتے ہیں، تو اس غالب گمان کے ساتھ دوبارہ نکاح ہو جائے، کوئی حرج نہیں۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اللہ تعالیٰ ان کو واضح فرما رہے ہیں ان لوگوں کے لیے جو سمجھ رکھتے ہیں۔ اس لیے ان کاموں میں، معاملات میں سمجھ کی بھی ضرورت ہے، دانائی کی بھی ضرورت ہے اور احتیاط کی بھی ضرورت ہے۔ بہت سارے پہلوؤں کو ہم نے مزاح بنا لیا ہے، جس کا آگے تذکرہ آ رہا ہے، یہ بہت افسوسناک بات ہے۔ فَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور جس وقت تم عورتوں کو طلاق دے چکو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پھر وہ اپنی عدتوں کے ختم تک پہنچ جائیں، اپنی عدتوں کے ختم ہونے کے قریب پہنچ جائیں، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، تو تمہیں دونوں اختیار ہیں کہ اچھے طریقے سے ان کو روک لو، او سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، یا اچھے طریقے سے ان کو رخصت کر دو۔ اچھے طریقے سے رخصت کرنے کا جو تذکرہ قرآن پاک میں بھی ہے، احادیث میں بھی ہے، کہ عدت شوہر کے گھر میں پوری کرے اور عدت کے دوران شوہر تمام تر اخراجات اس کے برداشت کرے، اور پھر رخصت ہوتے وقت اس کو کم سے کم ایک جوڑا بطور ہدیہ تحفہ کے پیش کرے اور اپنی حیثیت کے مطابق پیش کرے۔ اگر اللہ نے اس کو رزق عطا کیا ہے تو اپنی حیثیت کے مطابق پیش کرے۔ مقصد یہ ہے کہ طلاق بہرحال طلاق ہوتی ہے، یہ طلاق دو خاندانوں کے درمیان دشمنی کا بیج ثابت نہ ہو، جہاں تک ممکن ہو سکے غصوں کو اور انتقام کی آگ کو کم کیا جائے۔ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، اور نہ تم ان کو روکو اس غرض سے کہ تم تکلیف پہنچاؤ تاکہ تم ان پر ظلم کر سکو۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، اور جو شخص بھی ایسا کرتا ہے وہ در حقیقت اپنے اوپر ہی ظلم کرتا ہے۔ کسی پر بھی ظلم کرنا اپنے اوپر ظلم کرنا ہوتا ہے۔ وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اللہ کی آیتوں کو مذاق نہ بناؤ۔ بڑے واضح لفظوں میں وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اللہ کی آیتوں کو مذاق نہ بناؤ۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو جو اللہ نے تم پر کی، بے شمار نعمتیں۔ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ، اور اس کتاب کو جو اللہ نے تم پر اتاری اور دانائی اور حکمت کی باتیں، ان کو بھی یاد کرو۔ یعظکم بہ، کہ جن کے ذریعے سے اللہ تم کو نصیحت کرتے ہیں۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور جان لو کہ بے شک اللہ ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک کے ساتھ لگاؤ عطا فرمائے۔